فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَۃَ، پس وہ کیوں نہیں داخل ہوتا دشوار گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَۃُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَۃ، وہ کسی گردن کو آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن کسی کو۔ یتیما ذا مقربہ، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو خاک نشین ہے یعنی مٹی میں ملا ہوا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں جانب والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں بائیں جانب والے یا بدبختی والے۔ علیہم نار موصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ کیوں نہیں داخل ہوا یا ہوتا دشوار گھاٹی میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ داخل نہیں ہوا۔ تو عقبہ کہتے ہیں اس گھاٹی کو جو پہاڑ کے راستے میں ہو، تو یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے، یعنی پہاڑوں میں جو راستہ بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے تو گزرنے کے لیے دونوں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، یا ایک طرف ہی پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر جو راستہ بنایا جاتا ہے تو نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو اصل جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کی طرف ہے نا وہ رغبت دلانا چاہتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا اس میں تھا کہ انسان مال خرچ کرتا ہے فضول خرچی میں، تو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، یا مجھ پر کسی کو کوئی قدرت طاقت ہی نہیں ہے، جس طرح چاہتا ہے فضول خرچیاں کرتا ہے، تکبر فخر غرور کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مد مقابل یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دشوار گھاٹی میں داخل ہوتا، اور فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ یعنی مطلب ہے ایک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں محنت مشقت کی وضاحت کے لیے، جو نیکی کے کاموں کے لیے انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کی شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ تو جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو محنت اور مشقت کے بغیر انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو شیطان مگر چڑھا ہوتا ہے، وہ نہیں کرنے دیتا نیکی۔ دوسرے نمبر پر انسان کا اپنا جو نفس ہوتا ہے وہ بھی اس کو نیکی نہیں کرنے دیتا، وہ بھی اس کو خیالات ڈالتا ہے کہ تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، یا چھوڑیں کیا کرنے کا فائدہ اس نیکی کا۔ تو اس طرح کے وہ انسان کا اپنا نفس بھی اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اب چار کام اللہ تعالیٰ نیکی کے بتا رہے ہیں۔ ایک پہلا کسی غلام کو آزاد کرنا، یعنی غلام لونڈی ہو یا مرد ہو تو اس کو آزاد کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ وہ رشتہ دار یتیم ہو، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ وہ مسکین ہو خاک نشین یعنی مٹی میں ملا ہوا۔ تو اب ہے کہ ایک کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اگر وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو تو پھر اس کا ڈبل ثواب ہے، ایک تو کھانا کھلانے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ مٹی سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر بار بھی نہ ہو، جس کو کہتے ہیں مسکین، تو کسی گردن کو آزاد کر دینا یا کسی بھوکے رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو کھلانا تو یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، جو پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلانا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر سب گھروں میں سے بہتر ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کی عزت نہیں کی جاتی، اس پہ زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 کام جو ہیں یہ اس وقت ہی ہو سکتے ہیں جب وہ ایماندار ہو، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں تو پھر یہ کام کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو پہلے نمبر پر پھر وہ ایمان والا ہو، اور ساتھ صرف ایمان لانا ہی نہیں مقصود، بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور رحم کی وصیت کرنا بھی ہے، یعنی خود بھی ایمان لانا ہے اور آگے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے۔ آپ خود بھی تکالیف پر صبر کرنا ہے، لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے صبر کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے دیوار کی ہوتی ہے، بنیادوں کی ہوتی ہے، تو بنیاد بنتی ہے ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ مل کر، تو اسی طرح جب کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مومن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر دوسرے کو تکلیف ہی نہ پہنچے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بھوکا ہے یا کوئی پریشان ہے تو دوسرے مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بھائی کیوں تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف کو حل کرے جتنی اس کے طاقت اور وسائل اس کے پاس ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ مل کر دیوار بن جاتی ہے، اسی طرح فرمایا مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیوار کی ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں پھر دائیں جانب والے، یعنی جو لوگ کام کریں گے تو یہ لوگ دائیں جانب والے ہیں۔ تو دائیں جانب سے مراد یہ ہے اللہ کے عرش کے دائیں جانب، یا یہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا، کفر کیا، تو یہ لوگ ہیں بائیں جانب والے، یا یہ لوگ ہیں کم بختی والے، اور انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف گھیری ہوئی ہوگی، تو ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ موصدہ کا معنی ہوتا ہے مغلقۃ، یعنی ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا ڈال کر چاروں طرف سے، تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت اور حرارت ان کو پہنچے، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ بھاگ کر کہیں جا نہ سکیں، جا تو سکتے ہی نہیں ویسے بھی، لیکن ظاہری جب آگ کا سیک عذاب ہوگا تو وہ کوشش تو کرے گا باہر نکلنے کی، بھاگنے کی، تو اس لیے ان کو آگ میں داخل کر کے اوپر سے ڈھکن لگا دیا جائے گا، یعنی بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے، تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں اور ان کو گرمی، آگ کی شدت اور حرارت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔